آپ کا نام ہے ام الامراض، افادات حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نبر اللہ مرقدہ۔ ام الامراض تمام بیماریوں کی جڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے نے اپنے بزرگوں کو قرآن پاک کی تلاوت میں بکثرت روتے ہوئے بارہا دیکھا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں بھی ان کی اس صفت سے اور دوسری تمام صفتوں سے متصف ہونا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ علامت نمبر 9، تکبر کی علامات۔ بعضوں کی چال تو فیشن میں آ کر ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ کبوتر کی اپنی دم سنبھال کر حرکت کرتا ہے، ایسی ہی چال یہ لوگ چلتے ہیں، قدم قدم پر دیکھتے جاتے ہیں کہ کہیں سے فیشن تو نہیں بگڑ گیا۔ نماز میں بھی اس کی ہر وقت فکر رہتی ہے اور بار بار ٹھیک کر کے نماز بھی خراب کر لیتے ہیں۔ تکبر کے بعد شاخوں کا اپنے اندر معلوم کرنا آسان ہے، مثلا غصہ، حسد، بغض، ریا، بدگمانی وغیرہ۔ کچھ علامتیں تنبیہ اور علاج کے بیان میں آئیں گی۔ بعین ہی یہی حالت موجودہ زمانے کے اکثر و بیشتر خطیبوں، عالموں اور مشائخ کی ہے۔ اسی فیشن کے لیے لباس کا ٹخنوں سے نیچے تک پہننا اور کسی نوجوان صالح کو سنت کے شوق میں نصف ساق تک پہنے دیکھے تو مسکرا دینا۔ کئی صاحب علم کو ایسا مسکراتے دیکھا۔ صاحب علم حضرات جانتے ہیں کہ یہ کتنی سخت بات ہو سکتی ہے۔ ظاہری گناہ کے لحاظ سے داڑھی کا منڈانا ایک مشت سے کم کو کٹانے سے اشد ہے، مگر یہ مرض کبر اکثر خشخش کی داڑھی والوں میں نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ اس داڑھی کو کسی وجہ سے رکھ تو لیتے ہیں یا کسی مجبوری سے منڈا نہیں سکتے، مگر ہر وقت اس کی تزئین کا فکر رہتا ہے۔ خصوصاً راستہ چلتے اور نماز میں یہ فکر بہت سوار ہوتا ہے کہ کہیں ایک چھوٹا سا بال بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ بار بار اس کو ہاتھ سے دبایا جاتا ہے، خواہ نماز میں 50 دفعہ یہ حرکت کر کے نماز کو خراب کرنا پڑے۔ نمبر 10، نوافل عبادات کی مسارعت کرنا اور وقت کی جاوری میں سستی کرنا۔ نوافل اور عبادات کی کرنا، اس میں شوق ہو، رغبت ہو اور جذبہ ہو، نفلوں پہ نفلیں، اور واجبات کی بجاوری میں سستی کرنا۔ مثلا صوفیوں میں اس طرح کے ذکر، مراقبہ وغیرہ میں بہت پابندی کرنا، یہاں تک کہ رات کو دیر تک وظائف میں مشغول رہ کر صبح کی نماز کے وقت سوئے رہنا یا بغیر جماعت کے نماز پڑھ لینا، اپنے ذمہ قضا نمازوں کو ادا کرنے اور گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کرنا، اور علماء میں اس طرح کے وعظ، تبلیغ، تصنیف، تالیف میں نام پیدا کرنے والے اعمال میں خوب کوشش کرنا اور خود اپنی اصلاح کی فکر نہ کرنا۔ اور طلبہ میں نماز، روزہ، پاکی، ناپاکی، بیع و شراء، خرید و فروخت کے مسائل جن کو معلوم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی تو پرواہ نہ کرنا، نہ تو عربی کی بڑی کتب فقہ سے ان کو سمجھنا کہ اس قسم کے طلبہ میں اتنی استعداد ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی تعلیم الاسلام اور بہشتی زیور وغیرہ سے ان ضروری مسائل کو یاد کرنا، بلکہ اکابر کی تعلیمی اور اصلاحی کتب کو محض اردو میں ہونے کی وجہ سے دیکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھنا۔
اور جو علوم ضروری علوم کے بعد حاصل کرنے چاہیے تھے، مثلا منطق، فلسفہ، ادب، تاریخ وغیرہ، ان میں خوب محنت کرنا۔ اسی طرح تجوید و قرات کے نام سے آواز بنانے کے لیے آدھی آدھی رات کو اٹھ کر گھنٹوں مشق کرنا، خواہ مخارج اور حروف کی صفات و قواعد تجوید میں کمی زیادتی کرنا پڑ جائے۔ حالانکہ یہ معلوم نہیں کہ کن باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کن باتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، معاملات معاشرت میں میرے اوپر کیا فرائض ہیں، باقی رہا باطنی اخلاق، ان کی اچھائی برائی تو کسی پر ظاہر نہیں ہوتی، ناموری چاہنے والے کو اس کی کیا ضرورت ہے، اور عوام میں خدمت خلق اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، لیکن اپنی آمدنی میں حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، فرض ادا کرنے کی فکر نہ کرنا، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رحم کے رشتوں کی خدمت میں سستی بلکہ قطع رحمی تک کو گوارا کیے رہنا، ان سب مثالوں میں غیر اہم کاموں کو فرائض پر مقدم کرنا یا تو نام بری و شہرت کے جذبے سے ہوتا ہے یا جہالت سے ہوتا ہے۔ جن علماء کی ان کے علوم و فنون کی وجہ سے شہرت ہو جاتی ہے اور وہ بڑے عالم کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی نماز روزے کا خصوصاً حج کا مسئلہ پوچھے تو خواہ یاد ہو یا نہ ہو، وہ ضرور اس کا جواب اپنی عقل سے بلا تکلف دے دیتے ہیں۔ ان کو یہ کہنا بہت گراں ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، کسی اور سے پوچھ لو۔ آخرت کا وبال لینا سہل معلوم ہوتا ہے، حالانکہ انکار کرنے میں کوئی سبکی کی بات نہ تھی، غلط بتانے میں جہالت، آخرت کی جواب دہی سے غفلت اور تکبر کی علامت ہے۔ ضروری تنبیہ: ان مثالوں میں غور کرنے سے تکبر کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اس طرح کا غور و فکر صرف اپنے بارے میں کرے اور خود کو متکبر جان کر زندگی بھر اس کے علاج کی طرف متوجہ ہو، لیکن دوسروں کے بارے میں علامات کی تلاش میں نہ رہے اور ان کو متکبر نہ سمجھے، کیونکہ اس صورت میں یہ خود ہی اس مرض کا شکار ہو جائے گا۔ دوسروں کی عیب بینی ایک مستقل بیماری ہے، اور اس انمول نصیحت کو پوری طرح یاد رکھے جو حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ شہاب الدین سہروردی نے کی تھی۔ چنانچہ سعدی فرماتے ہیں: مراد پیر دانا اے روشن شہاب، دو اندوز فرمود بر روئے آپ، یکے آنکھ برخیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ برغیر بدبی مباش۔ یعنی میرے روشن ضمیر پیر شیخ شہاب الدین قدس سرہ نے کشتی میں بیٹھے ہوئے مجھے دو نصیحتیں کی تھیں۔ ایک یہ کہ اپنے بارے میں کبھی خودبینی میں مبتلا مت ہونا، ایک یہ کہ اپنے بارے میں کبھی خودبینی میں مبتلا نہ ہونا، عجب، خودبینی یعنی اپنے آپ کو دیکھنا، بار بار سراہنا، یعنی کہ تکبر، اور خود کو اوروں سے بہتر تصور نہ کرنا، اور دوم یہ کہ دوسروں کے بارے میں بدبین اور ان کو حقیر اور ذلیل سمجھنے والے نہ بننا۔ بدبین، برائی سے نظر ڈالنا، کسی پر برائی نکالنا۔ یہ نصیحت نہایت اہم اور قدر کے لائق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے عیوب پر نظر کرنا تمہیں غیروں کے عیوب پر نظر کرنے سے روک دے۔ تجسس یعنی لوگوں کے عیب تلاش کرنے اور ان کی غیبت سننے کی اجازت کی صورتیں۔ نمبر 1 اولاد، نمبر 2 شاگرد، نمبر 3 وہ دوست جس کی اصلاح کا حق دوسرے دوست پر عائد ہوتا ہو، نمبر 4 مرید جس نے اپنی اصلاح کا کام صدق دل سے شیخ کے سپرد کر رکھا ہو،
پس اصلاح کی غرض سے ان کے عیبوں کی کرید کرنا اور ان کی غیبت سن لینا درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے ان کو حقیر اور ذلیل اور خود کو ان سے افضل تصور نہ کرے، اور اس تعلق کے بغیر بلا ضرورت عیبوں کا تلاش کرنا اور غیبت کا سننا جائز نہیں۔ جس طرح کسی کا سطر دیکھنا ڈاکٹر حکیم کے لیے تو علاج کے وقت درست ہے اور ان کے سوا اوروں کے لیے حرام ہے، اور اگر بلا ارادہ کشف یا فراست عقل سے کسی کی حرکت پر تکبر کا شبہ ہو جائے تو اولاً خود نادم و شرمندہ ہو اور اپنے کو عیب میں شمار کر کے استغفار کرے، اور اپنے اس معلوم ہونے کو ظنی ہی سمجھے، میرا گمان ہی ہے یہ صرف، اور اس پر یقینی ہونے کا حکم نہ لگائے، لیکن اپنے اندر بدگمانی کے عیب کو یقینی تصور کرے کیونکہ کبر پوشیدہ مرض اور قلبی امر ہے۔ اس کی ظاہری علامتیں اپنے حق میں تو یقینی ہے، اس لیے کہ اپنے حال کا تو غور کرنے سے پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن دوسرے کے حق میں یہ علامتیں مشتبہ ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ بعض میں تکبر کی صرف صورت ہوتی ہے نہ کہ اس کی حقیقت بھی، بلکہ طبعی عادت یا کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے تکبر کی طرح حرکات سرزد ہوتی ہیں، مثلا بات کرتے وقت گردن یا آنکھوں کی مخصوص صورت، نمبر 2 بیٹھتے وقت کوہنیاں باہر کو نکالنا، نمبر 3 طبعی نفاست کی وجہ سے ماتھے پر شکن پڑنا، نمبر 4 آگے ہو کر ممتاز اور صاف اور عمدہ جگہ پر بیٹھنا، نمبر 5 جلد بازی کے سبب اپنا کام دوسروں کے کام سے پہلے کرانے کی کوشش کرنا، نمبر 6 طبعی وزاداری اور شرم کی وجہ سے بازار جانے یا بازار سے سودا اٹھا کر لانے، عادت کے خلاف لباس پہننے میں اور ان کے علاوہ اور چیزوں میں گرانی محسوس کرنا۔ تنبیہ: جو باتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں ان پر تکبر کا حکم لگا دینا، جس میں یہ باتیں ہوں اس کو متکبر قرار دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ نمبر 1، کسی کبر والے کا تکبر توڑنے کے لیے ایسا برتاؤ کرے جس سے اس برتاؤ کرنے والے کی بڑائی ظاہر ہوتی ہو۔ نمبر 2، حق تعالی شانہ کی نعمت کے اظہار کے لیے یا کسی کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے اوپر حق تعالی کے کسی انعام کا یا اپنی فضیلت کا ذکر کرے۔ حق تعالی شانہ کی نعمت کے اظہار کے لیے یا کسی کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے اوپر حق تعالی کے کسی انعام کا یا اپنی فضیلت کا ذکر کرے۔ حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رامپوری، ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور، خلیفہ مجاز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب۔ تو حضرت ناظم صاحب نے ان دونوں سے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کبھی زندگی میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو تو کیا اس کے لیے جائز ہے یہ کہہ دینا کہ مجھ سے کبھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہوا؟ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب تو خاموش رہے، اس لیے کہ بظاہر اگر کسی سے نہیں بھی ہوا کوئی گناہ کبیرہ پوری زندگی میں، تب بھی کہنے کے اندر ایک عجب کا شبہ ہوتا ہے، تو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب تو خاموش رہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب نے عرض کیا کہ حضرت درست ہے، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ دینا چاہیے، اور اس لیے تاکہ دوسرے کو بھی عبرت ہو، دوسرے کو بھی عبرت ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ کبھی آج تک مجھ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہوا۔ تو اب اس کو کبر نہیں سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی ایک بات، انہوں نے عام مجلس میں عام مجمع میں تو کہا نہیں، دو بڑے بڑے اہل علم اور معتمد خاص، ایک مفتی اعظم وہاں کے، ایک وہاں کے شیخ الحدیث، ان کے سامنے ذکر کیا، اور وہ بھی اس لیے تاکہ کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھ سکے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچنا۔ نمبر 3، کوئی اپنی سادگی کی بنا پر حق تعالی کے عطا فرمائے ہوئے کمالات بیان کرے اور یہ خیال نہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں،
بلکہ اس کے برعکس یہ سوچے کہ میری ان باتوں کو سن کر مجھے متکبر اور ریاکار تصور کریں گے۔ تنبیہ نمبر 2، چالاک اور ہوشیار متکبرین کی طرح یہ حرکت بھی نہ کرے کہ دل میں تو تکبر بھرا ہو اور تواضع اور عاجزی کے رنگ میں یہ کسی اور طریق سے اپنے کمالات کا اظہار کرے۔ نمبر 3، چونکہ تکبر پوشیدہ اور دل سے تعلق رکھنے والی برائی ہے، چونکہ تکبر پوشیدہ اور دل سے تعلق رکھنے والی برائی ہے اور یہ ظاہری علامتیں مشتبہ ہوتی ہیں اور پوری طرح واضح نہیں ہوتی، اس لیے کسی پر متکبر ہونے کا حکم لگا دینا آسان نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر باوجود اس کے کہ تکبر زنا سے بھی شدید ترین گناہ ہے، لیکن اس پر دنیا میں کوئی شرعی حد اور سزا جاری نہیں ہوتی۔ ہاں، آخرت میں زنا سے بھی زیادہ سزائیں آئی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ سزا کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے زیادہ اور کیا برائی ہوگی، اس لیے خود تو معمولی سے احتمال پر بلکہ کامل احتیاط کی بنا پر عیب بینی اور بدگمانی سے پرہیز کرے، اور اگر یہی برائیاں دوسروں میں نظر آئیں تو ان کو تکبر پر محمول نہ کرے۔ فصل سوم، علاج۔ تکبر کی وعیدوں اور سزاؤں میں غور کرے اور اس کی برائی اور اس کے نقصانات کو ذہن میں پوری طرح حاضر کرے۔ تکبر اور گھمنڈ کا علاج۔ تکبر کی وعیدوں اور سزاؤں میں غور کرے اور اس کی برائی اور اس کے نقصانات کو ذہن میں پوری طرح حاضر کرے، پھر اپنے باطن میں تلاش کرے کہ تکبر کی کیا کیا علامتیں پائی جاتی ہیں، اور یقین کرے کہ میں بیمار ہوں اور علاج کا محتاج ہوں۔ تکبر کے 2 علاج کلی ہیں جو بالخصوص تکبر کے اور اس کے علاوہ دوسرے تمام رذائل، گھٹیا عادتوں کے دور کرنے میں مشترک ہیں اور آسان بھی ہیں اور کامیاب بھی۔ نمبر 1 یہ کہ خود کو کسی محقق، مبصر اور ماہر طبیب کے سپرد کر دے اور ان کو تمام حالات کی اطلاع دیتا رہے اور ان کی بتائی ہوئی تدبیر پر دل و جان سے عمل کرے۔ اس فکر اور کوشش پر حق تعالی شانہ کی رحمت و عنایت متوجہ ہوگی، اور شیخ کی تربیت اور ان کے فیض سے تواضع اور عاجزی پیدا ہو جائے گی، اور ذکر و شغل بھی جاری رکھے۔ اس سے دل پر حق تعالی شانہ کی عظمت ظاہر ہوگی اور ان کی صفات کی تجلی کا مشاہدہ ہوگا، اور اس سے بندے کا سرکش نفس پگھل جائے گا اور اس میں سے تکبر اور سرکشی کی جڑیں اکھڑ جائیں گی اور باطل آرزوئیں فنا ہو جائیں گی اور حقیقی تواضع اور عاجزی پیدا ہو جائے گی اور تکبر بالکل نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کے لیے شیخ کی صحبت اور ان کو اپنے حالات کی اطلاع دینا اور اعتقاد و محبت کے ساتھ ان کی تجویز پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر صحبت کی نعمت نصیب نہ ہو سکے تو خط و کتابت کے ذریعے تعلق قائم رکھے، نیز شیخ کے مشورے سے قریب رہنے والے دوستوں میں سے کسی عزیز کو اپنا نگراں مقرر کر لے تاکہ وہ نازیبہ حرکتوں پر ٹوکتا رہے اور اپنی اصلاح کے لیے رو رو کر اور عاجزی و زاری کے ساتھ دعا بھی کرتا رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق اصلاح کے سلسلے میں 2 چیزیں ضروری ہیں جن کا ذکر اوپر بھی آ چکا ہے، ایک اطلاع، دوسرے اتباع۔ ان دونوں باتوں کو خوب یاد رکھیں، ایک اطلاع اپنے حالات کی خبر دیتے رہنا، دوسرے اتباع۔ اس اصلاحی تعلق کے نتیجے میں تعلق مع اللہ پیدا ہوگا، اللہ پاک کا عشق اور اس کی حضوری حاصل ہوگی۔ عشق اور حضوری کی حالت میں اپنی بڑائی اور تکبر کا کیا سوال، اپنا وجود بھی عدم معلوم ہوگا، البتہ کمال تواضع کی وجہ سے اپنے پر تکبر کا شبہ ہوا کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔